بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری چوتھی تراویح ہے۔ حافظ صاحب نے جو تلاوت کی ہے، تو آج کی تراویح چوتھے پارے کے ثلث سے پانچویں پارے کے اختتام تک کی آیت کی تلاوت آج کی تراویح میں پڑھی گئی ہے۔ تو ان آیات میں معاشرے کے اصلاح کے متعلق چند ہدایت وارد ہوئی ہے، اور سب سے پہلی بات جو قرآن کریم کی ان آیتوں میں وارد ہوئی وہ یہ ہے کہ غلط کمائی سے اور ظلم مال حاصل کرنے سے روکا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یتیم کا مال جو تمہارے پاس امانت ہو اس کو پورا واپس کر دو، اور ان یتیموں کے پاس اور عمدہ مالوں کو اپنے گندے اور گھٹیا مالوں سے مت بدلو۔ اللہ نے جیسا آپ کو دیا ہے پاک مال، وہ اللہ کی امانت ہے، آپ اس پاک مال کو لوگوں تک پہنچائیے اپنے زکوٰۃ و صدقات عطیات کے ذریعے سے۔ اور دوسری ہدایت اس آیت میں یہ کی گئی ہے کہ ایک سے زائد 4 عورتوں کی شادی کرنے کی اجازت آپ کو ملی ہے، یعنی ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی اس میں شرط لگائی۔ شرط یہ ہے کہ اگر تم بیویوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ شرط ہونا ضروری ہے۔ اگر اکتفا نہیں کر سکتے، اگر تم بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو دوسری بیوی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر انصاف کا ترازو آپ کے حق میں ہے اور انصاف آپ کر سکتے ہیں تو آپ کو 4 بیویوں سے شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر اس میں اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ بیویوں کے مہر خوش دلی سے ادا کرو، کتراتے ہوئے نہیں۔ آج کل ہمارے پاس ماحول یہ بن گیا ہے کہ ہم بیویوں کا مہر ادھار رکھتے ہیں، جبکہ مہر کو نقد مقرر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نقد بیوی کے ہاتھ میں دے دینا چاہیے، لیکن بعد میں انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اپنی بیوی کا مہر کس طرح ادا کرے گا؟ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مہر بیویوں کی خوش دلی سے ادا کرو۔ دوسری بات یہ بیان کرتے ہیں کہ ترکہ جو ہے، انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جو مال چھوڑتا ہے اسے ترکہ کہتے ہیں۔ تو ترکے میں مرد اور عورت کے حصے مقرر کیے گئے ہیں کہ مرد کے بھی حصے مقرر ہے اور عورت کے حصے مقرر ہے۔ جب انسان دنیا سے چل جاتا ہے تو خود بخود حصے اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتے ہیں بیوی کا اتنا، اور شوہر اس کے اولاد کا اتنا، اس کی بیٹیوں کا اتنا، ماں کا اتنا حصہ مقرر کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا قرض کی ادائیگی کو مقدم ٹھہراؤ، یعنی جب تم ادا کریں گے، جب ترکہ تمہارے پاس ہے تو سب سے پہلے اس کے اوپر جو قرض ہے پہلے قرضوں کو ادا کرو، اور پھر اس کے بعد اس کا ترکہ تقسیم کرو اپنی اولاد کے اندر۔ پھر تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ معاشرے کو بدکاری اور زناکاری سے پاک رکھنے کے لیے یہ قانون ہے۔ کیا قانون ہے؟ خداوند تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے کہ زانی عورت کا جرم اگر 4 گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے تو اس جرم کی پوری سزا اس پر نافذ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بدکار مرد کے لیے بھی سخت سزا کا حکم ہے، اور توبہ کی تائید وارد ہوئی ہے، اور توبہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ توبہ وہی قبول ہے جو آخری وقت سے پہلے کی جائے۔ یعنی مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے توبہ کا حکم اس وقت توبہ کرے جب انسان اپنی آخری حالت میں ہے، اس سے پہلے توبہ کر لینا چاہیے۔ اگر مرنے کے وقت قریب حالات میں ہے، بالکل وہ موت کے شکنجے میں پہنچ چکا ہے اور اب توبہ کرتا ہے، تو اس توبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس توبہ کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ معلم یغرغر کے الفاظ ملتے ہیں کہ توبہ کی گنجائش اس وقت تک ہے جب انسان غرغرے کی حالت میں ہو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو ہر وقت قبول کرتے ہیں اور ہر سانس تک قبول کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آخری نزاع کی حالت میں اگر توبہ کیا جائیں گی تو وہ توبہ کا اعتبار نہیں۔ اس لیے اس سے پہلے انسان کو توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ نہ معلوم کہ ہمارے ساتھ ہمارے بعد کی زندگی میں کیا معاملہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہوں گے۔ زنا یعنی بدکاری کا جرم ثابت ہونے کے لیے شہادتوں کو لازم قرار دیا ہے، اور جرم ثابت ہونے پر بدکار عورت اور بدکار مرد کے لیے سخت سزا کا حکم ہوا ہے۔ گنہگاروں کو توبہ کی تاکید فرمائی، لیکن یہ واضح کر دیا کہ موت کے آخری وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد ان رشتوں کی تفصیل ہے جن میں نکاح ناجائز ہے۔ اس کے بعد نکاح اور مہر کے متعلق بعض احکام کا بیان ہے کہ کن عورتوں سے نکاح صحیح ہے اور کون سی عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ ان کی تفصیلات مذکور ہیں۔
مہر کی مقررہ رقم میں شادی کے بعد زوجین کی رضامندی سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور تجارت میں باہمی رضامندی سے مناسب نفع لینا جائز ہے، لیکن ظلم اور ہیرا پھیری مطلقاً ناجائز ہے، جس کی سزا جہنم ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور کبیرہ و گناہوں سے انسان کو بچتا رہنا چاہیے اور نیک کام کرتا رہے تو اس کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عورتیں اگر نافرمان اور قابو سے باہر ہو تو ان کی سزا دی جا سکتی ہے، لیکن سزا دینے کا بہانہ تلاش کرنا سخت گناہ ہے۔ زوجین کے درمیان اگر سخت ناراضگی ہو جائے اور باہم فیصلہ نہ ہو سکے تو ثالث مقرر کر لینا چاہیے، یعنی تیسرا آدمی موجود ہونا چاہیے۔ بخیل اور ناشکرے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ناپاکی اور نشے کی حالت میں نماز ناجائز ہے اور سخت گناہ ہے۔ پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں غسل اور وضو کے لیے تیمم جائز ہے۔ مسلمانوں کو امانتیں واپس کرنے اور انصاف کرنے اور خیانت نہ کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ پھر جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ذیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہادت کا مرتبہ بہت بلند اور بہت اونچا ہے۔ مسلمانوں کے لیے موت سے ڈرنا بزدلی ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ گواہی سیدھے اور صاف الفاظ میں دینا چاہیے۔ پیچدار گواہی ناجائز ہے، یہاں تک کہ اگر سچی گواہی کا مضر اثر تمہاری اپنی ذات پر یا اپنے رشتہ داروں میں پڑتا ہو تب بھی سچی گواہی دینا چاہیے۔ ارشاد باری ہے کہ شرک ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، گو اگر لغزش ہے اس کی رحمت سے معاف ہو سکتی ہے۔